یہ بیان نہیں کی جا سکتی، تو روحانی کیفیات کیسے بیان ہوں گی؟ یہ تو تب سمجھ آئے گی جب کوئی حاصل کرے گا، سیکھے گا، پائے گا۔ یہ کتابوں سے یا لکھنے پر سے ان کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ کمالات شیخ کامل کے سینے سے حاصل ہوتے ہیں، شیخ کے باطن سے، اس کی روح سے حاصل ہوتے ہیں۔ جس نے ولایت اور معرفت کا عملی نمونہ دیکھا ہی نہیں، وہ عارف کیسے بنے گا؟ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ شیخ کامل ہو، دل کا انتا نہ ہو، قوی القلب ہو، جس کے قلب کے انوار اتنے قوی ہوں کہ سالب کی روح اور اس کے باطن کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ یعنی شیخ میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو خود اس کا دل روشن ہو، ویسی گدی نشینی کے طور پر یا وراثت کے طور پر یا جھوٹ موٹ چگے چگے پہن کے شیخ نہ بنا ہوا ہو، بلکہ واقعی اس کا دل روشن ہو۔ اور دوسرے پھر بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو اس فن سے واقف تو ہوتے ہیں، لیکن اتنی قوت نہیں ہوتی کہ اسے دوسرے میں منتقل کر سکیں۔ یہ ایک الگ قوت۔ جیسے ایک آدمی لکھنا پڑھنا تو جانتا ہے، لیکن سارا لکھنا پڑھنا جاننے والے دوسرے کو پڑھا نہیں سکتے۔ استاد ہونے کی ایک خاص کوالٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی بہت سی باتیں جانتا ہے، عالم ہے، مکمل پڑھا ہے، لیکن اس سے وہ تقریر نہیں کر سکتا۔ پڑھاؤ، بچوں کو پڑھانے کو دو تو ساری کتابیں پڑھا لیتا، اس سے تقریر نہیں ہوتی۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اسے آتا ہے، بیان کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ تو شیخ کے لیے دو باتیں ضروری ہیں کہ اول وہ خود حامل کیفیات ہو، اور دوسری بات یہ کہ اتنی قوت ہو کہ وہ کیفیات آگے تقسیم بھی کر سکے۔ پانچویں، چھٹے اور ساتویں سوال کا جواب، ان تینوں میں تقریباً بات ایک جیسی ہوگی۔ روح پر موت طاری نہیں ہوتی، فنا فی رسول فنا بقا، تو یہ ایک ہی طرح کے سوال ہیں۔ پانچواں بھی یہی ہے کہ اس کے لیے زندہ اشخاص کافی ہیں، روح سے فیض کی کیا ضرورت ہے؟ تو تقریباً یہ پانچواں، چھٹا اور ساتواں سوال ایک ہی نوعیت کے ہیں، تو تینوں کا جواب اکٹھا دے دیا گیا۔ فرمایا اولیاء اللہ کے ارواح سے ان کی قبور سے فیض حاصل کرنا اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ یعنی یہ پوری اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہیں۔ اس کے متعلق سوال کرنا مذہب اہل سنت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ وہ کسی عالم کی طرف سے یہ سوال کیے جانے سے پتہ چلتا ہے کہ اسے مذہب اہل سنت والجماعت کی خبر نہیں۔ رہا بود الدارین کا اشکال، یعنی بود الدارین، دار کہتے ہیں گھر کو، دارین دو جہان، یعنی آدمی اس دنیا میں ہے اور روح برزخ میں ہے، تو دو جہانوں کا فاصلہ ہے، وہ دوسرے جہان میں ہے، یہ دوسرے عالم میں ہے۔ تو فرمایا یہ بود جسم کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ یہ دوری جسم کے لیے ہے کہ ایک کا جسم اس دنیا میں ہے، دوسرے کا گل سڑ گیا، روح کے لیے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ روح کے لیے بود معراج کی متواتر حدیث کیا آپ کے پیش نظر نہیں؟ یعنی آپ نے معراج شریف کی حدیث نہیں دیکھی کہ ان ارواح کو حضور نے دیکھا، انبیاء کی ارواح سے کلام فرمایا، جن روحوں کو عذاب ہو رہا تھا ان کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا؟ تو یہ روح کے لیے نہیں ہے، یہ جسم کے لیے ہے۔ انبیاء کی امامت بھی کرائی، ان سے کلام ہوئی، حالانکہ وہ برزخ میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے۔ گو اس میں محدثین کا اختلاف ہے کہ مسجد اقصی میں انبیاء کی ارواح حاضر ہوئیں یا روح مال جسم۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ انبیاء روح مال جسم کے تشریف لائے تھے، کیونکہ صرف روح کو حضور کی اقتداء میں نماز پڑھانے کا تو کوئی مقصد نہیں، ارواح کو نماز پڑھانے کا، اور جسم بغیر روح کے نماز کیسے پڑھے گا؟ تو قرآن میں اتباع نبوی کا حکم تھا تمام انبیاء کے لیے، ازل کو اللہ نے سب سے عہد بھی لیا تھا، تو اس عہد کی تکمیل کرائی گئی انبیاء سے کہ حضور کی اقتداء میں انہوں نے 2 رکعت ادا کی۔ تو اب یہ کہنا کہ وہاں صرف ارواح تھیں تو بھی مقصد پورا نہیں ہوتا، اور یہ کہا جائے کہ ارواح نہ تھیں، صرف اجساد مبارک تھے، تو جسم بغیر روح کے کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء زندہ تشریف لائے اپنی روح جسم کے ساتھ اور حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ کو کہتے ہیں صرف روح تشریف لائی تھی۔
دیکھیے حضرت موسیٰ سے کتنا فیض ہوا کہ 50 کی جگہ 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ فرماتے ہیں روح سے فیض کا یہ واقعہ کہ حضور کو موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے رہے اور حضور عرض کرتے رہے، تو نمازیں شروع میں 50 فرض ہوئی تھیں تو 5 رہ گئیں، تو کتنا فیض ہوا کہ نمازیں 5 ادا کرو اور ثواب 50 کا لو۔ کیا اس کے بعد بھی روح سے فیض لینے میں شبہ رہ سکتا ہے؟ کیا یہ روح سے فیض نہیں ہے؟ رہی یہ بات کہ سالک کو روح کو دیکھتا کیسے ہے، کلام کیوں کر ہوتی ہے، فیض کس طرح ہوتا ہے، سوال و جواب کیسے ہوتے ہیں، روح کی یاد کس طرح وغیرہ، تو یہ چیزیں بتائی نہیں جا سکتی، البتہ سیکھی اور سکھائی جا سکتی ہیں۔ میں تصوف کو جزو دین اور روح دین سمجھتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ جسے سلوک سیکھنا ہو کہ بندہ کے پاس ان شرائط کے ساتھ رہے جو میں پیش کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ دکھا دوں گا کہ روح سے فیض کیسے اخذ کیا جاتا ہے۔ وہ شخص روح سے کلام کرے گا، قبر کے عذاب و انعام دیکھ لے گا، انبیاء کی روحوں سے ملاقات کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر روحانی بیعت کرا دوں گا، بشرطے کہ وہ شخص متبع سنت و خلوص لے کر آئے۔ پھر سما موتا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ گو دلائل سمیہ بھی سما کے مؤید ہیں، یعنی جو دلائل زبانی دیے جاتے ہیں، کانوں سے سنے جاتے ہیں دلائل سمیہ، وہ بھی سماع موتا کے حق میں، ان کا انکار صرف جاہل اور ضدی ہی کر سکتا ہے۔ دور صحابہ میں کشف و علام بغیر ریاضت مجاہدہ کے حاصل ہو جاتا تھا، صحبت رسول کی موجودگی میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ حیات روح کی حقیقت یہ ہے کہ روح کی حیات نور سے ہے، جس طرح روح محرک بدن انسانی ہے، اسی طرح نور محرک روح ہے۔ روح کی جو ہے پیدائش وہ چونکہ نور عالم امر سے ہے، اور روح کی حیات کا سبب اللہ کا نور ہے، روح کی حیات کا سبب نور ہے، جس سے روح محرک بدن انسان، تو روح جیسے بدن میں ہو تو بدن زندہ حیات حرکت کرتا ہے، اسی طرح وہ نور روح میں ہو تو روح زندہ رہتی ہے۔ جس طرح روح بدن کی حیات ہے، اسی طرح اللہ کا نور جو ہے وہ روح کی حیات ہے۔ تو کفر کرنے سے، برائی کرنے سے، غفلت سے اگر وہ نور نفی ہو جائے، ظلمت آ جائے، تو اس روح کو مردہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح روح کے بدن سے جدا ہونے سے تصرف اور تدبیر کا تعلق بدن سے ختم ہے، اس جدائی کو موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو موت کیا ہے کہ روح کا تعلق جو تصرف و تدبیر کا تھا، جس سے بدن حرکت کرتا تھا، بات کرتا تھا، دیکھتا تھا، کام کاج کرتا تھا، وہ تعلق روح کا ختم ہو گیا، بدن بے حس ہو گیا، اسے موت کہتے ہیں۔ روح فانی نہیں، روح کے لیے فنا نہیں اور بقا زمانی ہے، یعنی روح ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہے، اس کے لیے اللہ نے فنا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت حضرت نے خط میں پیش کی تھی کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ تو فرمایا اس آیت کی حقیقت سمجھ لیں، قانون ہے کہ ذائق مذوق کے بعد زندہ رہتا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ چیز چکھی، فلاں نے یہ روٹی چکھی، تو جو روٹی اس نے منہ میں ڈالی وہ تو فنا ہو گئی، لیکن چکھنے والا باقی ہے، تب اس نے چکھی۔ روٹی منہ میں ڈالی، دونوں مر گئے، تو پھر چکھی کس نے، چکھائی کس نے؟ تو کل نفس ذائقۃ الموت سے یہ مراد ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ موت وارد ہو جائے گی لیکن نفس باقی رہے گا تو چکھے گا۔ تو فرمایا جیسے انسان ذائق ہے، روٹی مذوق، انسان چکھنے والا ہے، اور روٹی وہ چیز ہے جسے چکھا گیا، روٹی کھائی گئی، انسان زندہ ہے۔ اسی طرح روح ذائق ہے، موت مذوق، روح ذائقہ چکھنے والا ہے اور موت وہ چیز ہے جس کا ذائقہ چکھا گیا، اس لیے موت کے بعد روح زندہ رہتی ہے۔ سماع موتا کے مسئلے میں امام صاحب کے متعلق جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ درست نہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عدم سماع موتا کے قائل نہیں تھے، یہ غلط ہے۔ عرف شذی صفحہ 386 پر ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ بات مشہور چکی کہ امام ابو حنیفہ سماع موتا کے قائل نہیں۔ ملا علی قاری نے ایک مستقل رسالہ لکھا جس میں لکھا ہے کہ امام صاحب کے متعلق جو یہ مشہور ہے، اس کی کوئی سند نہیں، یہ بالکل بے اصل ہے۔
اور اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ میت کو عالم برزخ میں دنیا کے حالات کا علم ہوتا ہے۔ دیکھیے عرف شذی کی عبارت ہے، شرح مقاصد میں ہے کہ میت کو علم ہونا اجماعی عقیدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ علم بغیر حیات کے محال ہے، یعنی میت کو یا اس کی روح کو دنیاوی حالات کا علم ہوتا ہے، اور علم بغیر حیات کے تو ممکن نہیں۔ روح اگر مر گئی ہے تو پھر علم کیسے حاصل کرتی ہے؟ اس کا مطلب ہے روح کی حیات ہے۔ اور محققین کا مذہب یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ سماع موتیٰ کے منکر نہیں تھے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات جلد 2 صفحہ 401 پر فرماتے ہیں وبالجملہ کتاب و سنت مملوء و مشخونند کی دلالت می کنند بر وجود علم موتیٰ را بدنیا و اہل پس منکر نشود از را مگر جاہل باخبار منکر دین مشایخ گفتند کہ ہر کی این اعتقاد نہ دارد ایمان بحقیقت نبوت نہ دارد۔ ترجمہ ہے کہ کتاب و سنت سے یہ چیز بڑی واضح دلالت کرتی ہے کہ مرنے والی کی روح کو دنیا کے حالات کا علم ہوتا رہتا ہے، اور اس کا انکار جو کرتا ہے وہ جاہل ہے، دینی اخبار کا منکر ہے، اور مشائخ نے فرمایا ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے یا ایسا اعتقاد رکھتا ہے وہ حقیقت نبوت پر ایمان نہیں رکھتا۔ معلوم ہوا کہ روح زندہ ہے، جو کمالات اسے دنیا میں حاصل ہوتے ہیں جسمانی موت کے بعد روح سے چھین نہیں لیے جاتے، جو علم اس نے دنیا میں حاصل کیا تھا برزخ میں اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حاصل کرنے والا برزخ سے روح کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی قوت رکھتا ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کی تعداد میں کمی کرنے کی درخواست کرنے والے اور کم کرانے والے کی قوت تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بار بار عرض کی کم کرائے، حضور کم کراتے رہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رابطہ کرنے، بات کرنے، جواب دینے، بات سوچ عمل کرنے کی قوت حضور میں تھی۔ تو جس نے فیض حاصل کرنا ہے روح سے، اس میں روح کے ساتھ رابطہ کرنے، کلام کرنے، فیض حاصل کرنے کی قوت ہو تب ہوگا۔ 8ویں سوال کا جواب۔ 8واں سوال کیا ہے بھائی دیکھ لیں، پڑھتے پڑھتے سوال بھول جاتے ہیں۔ فنا فی الرسول فنا فی اللہ بقا باللہ کے مراک بات کی بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ یہ ہے فنا فی الرسول فنا فی اللہ بقا باللہ، سلوک کے وہ منازل ہیں کہ ہزاروں اللہ کے بندے ان کے اصول کے لیے کوشاں رہے، مجاہدے ریاضتیں کرتے رہے، یہی آرزو لے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان منازل کے اصول کے لیے سچی تڑپ انسان کی سعادت کی بہت بڑی دلیل ہے، مگر یہ منازل صرف زبانی اور اوراد و وظائف سے حاصل نہیں ہوتے، یہ قلب اور روح کا معاملہ ہے۔ ذکر لسانی سے تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن نہیں ہوتا، بل ان منازل کے اصول کے لیے دوسری شرائط ہیں۔ سب سے پہلے اصلاح قلب کی ضرورت ہے، اور اس کی صورت ذکر قلبی کی کثرت ہے۔ اتباع شریعت اور اتباع سنت کا اہتمام کیا جائے۔ اصلاح قلب ایسا کمال ہے جو شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ کیمیا پیدا کن از مشت گلے، یعنی مٹی میں سے ایسی چیز پیدا کر جو سونا بنا دینے والی ہو۔ بوسہ زن بر آستانے کاملے، کسی کامل کے دروازے پر بوسہ دے، کسی کامل کی شاگردی اختیار کر تو مٹی سے سونا بننے کی قوت حاصل کر لے گا۔ ہست محبوب نہاں اندر دلت، محبوب تو تیرے دل میں بیٹھا ہے۔ چشم اگر داری بیا بنمائے مت، اگر تیری آنکھ کھل جائے دل کی تو میں تجھے دکھا دوں کہ تیرا محبوب تیرے دل میں موجود ہے۔ شیخ کے کامل کی رہنمائی میسر آ جائے تو اتباع سنت کا اہتمام لازمی طور پر کیا جائے۔ اگر شیخ کامل مل جائے تو ضروری ہے کہ آدمی اپنی طرف، اس کا مجاہدہ یہ ہے کہ پورا سنت کے تابع ہو کر تب اسے شیخ سے فیض مل سکے گا۔
آگے حضرت سعدی کا حضرت سعدی کا شعر ہے، محال است سعدی کے راہ صفا، تمہاں رفت جز در پہ مصطفیٰ۔ اے سعدی، یہ محالات میں سے ہے کہ راہ صفا کو حضور کی غلامی کے بغیر طے کیا جا سکے، یہ ممکن نہیں۔ شیخ کامل اسرا پر اس ترتیب سے چلاتا ہے کہ سب سے پہلے لطائف کراتا ہے، جب وہ منور ہو جائیں تو مراقبہ احدیت کراتا ہے، جب یہ رابطہ مضبوط ہو جائے تو شیخ اپنی روحانی قوت سے مراقبہ معیت، پھر اقربیت کراتا ہے، پھر دوائر ثلاثہ، پھر مراقبہ اسم ظاہر والباطن۔ یہ مراقبات عالم ملکوت سے گزار کر شیخ کامل کراتا ہے، پھر مراقبہ سیر کعبہ، پھر سیر صلاۃ، پھر سیر قرآن، اس کے بعد فنا فی الرسول کراتا ہے، اور دربار نبوی میں حاضری ہوتی ہے۔ فنا فی الرسول کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت میں فنا ہو جائے۔ پھر شیخ کامل توجہ روحانی سے فنا فی اللہ اور بقاء باللہ کا مراقبہ کراتا ہے۔ یہ ذکر لسانی سے نہیں ہو سکتا، بلکہ شیخ کامل کی توجہ سے ذکر قلبی سے یہ مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ مراقبہ فنا بقاء میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، سالک کا وجود زمین پر ہوتا ہے، روحانی طور پر یوں محسوس کرتے کہ عرش بریں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے۔ عرش معلیٰ تعالیٰ کے ذاتی عرش اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوارات و تجلیات کا محبت ہے۔ وہ انوارات و تجلیات سرخ سنہری معلوم ہوتے ہیں۔ کائنات کی کیفیت معلوم یوں ہوتی ہے جیسے ہر چیز، شجر، حجر، حیوان، ملائکہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم پکار رہے ہیں۔ ایک گونج اٹھتی ہے اور سالک پر سب چیزوں سے غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا تسبیح و تحمید کہنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں ہے اس لیے پڑھ دیتا ہوں، قد فطر اللہ الجمادات علی تسبیح و تعمیدی و تنزیہ لطفاً و تسبیحاً، تسبیح حقیقی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نباتات، جمادات، ہر چیز کے مزاج میں یہ بات پیدا فرما دی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح فرماتے ہیں۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے اس آیت کی شرح کی ہے جس میں فرمایا اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ تو علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں، درختوں، نباتات، حیوانات، جمادات، ہر چیز کو مزاج میں رکھ دیا ہے کہ وہ خواہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس طرح انسانوں کے متعلق بھی تسبیح کے یہی الفاظ۔ مخلوق دو قسم ہے، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول۔ ایک وہ جنہیں اللہ نے عقل و خرد سے نوازا، ایک وہ مخلوق جس میں عقل و خرد نہیں، محض جو خواہشات طبعی ہیں وہ ان کی پیروی کرتی ہیں۔ اور عقل والی مخلوق وہ ہے جس کی خواہشات جب آتی ہیں تو اس کا اچھا برا جانچتا ہے اور اچھے طریقے سے عمل کرتا ہے۔ اور مثلا بیل یا گائے جا رہی ہے راستے میں، گلی میں، سڑک میں، گھر میں، جہاں گوبر آئے گی وہ کر دے گی، یعنی اسے ایک خواہش اس کے اندر پیدا ہوئی، اس نے کر دی۔ لیکن انسان ایسا نہیں کرے گا، اسے ضرورت محسوس ہوگی تو کہیں پردہ تلاش کرے گا۔ یہ عقل مند مخلوق اور غیر عقل والی مخلوق، ذوالعقول اور غیر ذوالعقول میں فرق ہے۔ تو اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ اولئک کالانعام، جو شریعت پر عمل نہیں کرتے وہ جانوروں کی طرح ہیں، یعنی انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ اگر عقل بھی استعمال کرتے تو اسی بات پر پہنچتے جو شریعت نے بتائی ہے۔ انسان معرفت الہی اور عبادت الہی کے پیدا ہوا اور غیر ذوالعقول اللہ کی تسبیح کے تعلق کے۔ انسان جو ہے صاحب خرد ہے تو اسے اپنے طریقوں اور سلیقوں اور رویوں اور کردار سے اللہ کی معرفت کو پانا ہے۔ اور نباتات و جمادات، حیوانات جن میں عقل ہی نہیں، ان کو فطری طور پر تسبیح پہ اللہ نے لگا دیا ہے۔ جب کسی سے تسبیح چھوٹتی ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے نقشبندی اویسیہ میں ایک مراقبہ جمادات و اشجار بھی ہے۔ میں یہ مراقبہ نہیں کرایا کرتا کیونکہ خام آدمی کے لیے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے،
اس مراقبہ میں پتھروں، درختوں، پانی، ہوا کی بولی سکھائی جاتی ہے، اور صوفی کامل ان غیر ضروری چیزوں سے کلام کر سکتا ہے، ان کا کلام سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ مراقبات ایسے ہیں جو عام سکھائے نہیں جاتے، لیکن یہ مراقبہ بھی ہے ہمارے مراقبات میں، جمادات و اشجار۔ اگر یہ کسی طالب کو کرایا جائے تو پھر اس میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پتھر، گھاس، جڑی بوٹی، درخت، جانور، ان کی بات سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے۔ اور 3 4 5 ساتھی ہوتے تھے تو اس وقت حضرت یہ سارے مراقبت کرایا کرتے تھے۔ ایک فنا بقا سے آگے فنا الفنا ہے، ایک فنا کے رسول میں فنا در فنا ہے، اسی طرح موتو قبل ان تموتو کا مراقبہ ہے۔ یہ سارے پھر حضرت نے ہی فرمایا کہ عام ساتھیوں، سب ساتھیوں کو یہ نہ کرائے جائیں کہ ان میں دھوکہ لگتا ہے، غلطی لگتی ہے۔ تو جن لوگوں کو حاصل تھے بڑے مزے کی باتیں ہوتی تھیں۔ ہم حاجی محمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اچھے ساتھی، حضرت ان کی بڑی عزت فرماتے تھے ڈولیاں کے، ان کے ہاں تھے تو وہ آئے شام کو بیٹھے تھے بیٹھک میں، حضرت تشریف فرما تھے، ہم بھی خدمت میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جی بھینس نے دودھ نہیں دیا۔ تو قاضی صاحب بیٹھے تھے، حضرت نے فرمایا قاضی جی جاؤ بھینس کو دم کر دو۔ قاضی جی گئے اور آ گئے جلدی جلدی آ کر بیٹھک میں۔ تو حضرت نے فرمایا کیا ہوا، کیوں جلدی آ رہے؟ کہتے میں نے دم شم نہیں کیا حضرت، میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہے۔ میں نے کہا تو اس شخص کا کھاتی ہے اور اتنا بھوسا بھی کھا گئی، اتنا ونڈا بھی کھا گئی، اتنے پٹھے بھی کھا گئی، اور اسے دودھ نہیں دے رہی تو اللہ کو کیا جواب دے گی؟ تو انہیں میں نے کہا کہ اب دودھ نکالو، اب کچھ نہیں کہے گی۔ تو بھاگ اس لیے رہا ہوں کہ کہیں وہ مجھے نہ کہہ دے کہ تو اللہ کا کتنا کھاتا ہے اور شکر کتنا ادا کرتا ہے، تو اس لیے بھاگ آیا۔ ملائکہ، جنات، شیاطین اور روح کے سے کلام ہونا تو سلوک کی ابتدائی باتیں ہیں۔ اس سلسلے میں طبع انسانی کی اختلاف کی وجہ سے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ انہیں یہ چیزیں دیر میں حاصل ہوتی ہیں، بعض کو فوراً حاصل ہو جاتی ہیں۔ ہم حضرت جی کے ساتھ ہوتے تھے تو ایک صاحبزادہ صاحب تھے، بھیرا میں کوئی گدی ہے، وہاں 3 4 گدیاں ہیں بڑی بڑی، وہاں کے گدی نشین تھے، اور یہ 60 کے ابتدائی سالوں کی بات ہے۔ اس زمانے میں کاریں وغیرہ عام نہیں ہوئی تھی، کسی کسی کے پاس کار ہوتی تھی۔ تو ان کے پاس اس زمانے میں ایک چھوٹی سی کار ہوتی تھی، مجھے صحیح یاد نہیں، غالباً مورس تھی۔ اس زمانے میں شاید مورس ہی مشہور تھی، چھوٹی سی گاڑی تھی، بعد میں پھر بند ہو گئی یا کوئی اور ہو گئی تھی، اتنی جتنی وہ مورس گاڑی ہوتی تھی، چھوٹی سی گاڑی تھی۔ تو میرے پاس بھی وہ آتے رہے۔ تو وہ ذکر میں، حلقے ذکر میں داخل ہونے کی آئے، صاحبزادہ صاحب تھے، بڑے موٹے اچھے شریف آدمی تھے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ تھے ہم، تو حضرت نے انہیں 3 4 دن ساتھ رکھا، ان کے لطائف بھی منور ہو گئے، انہیں مراقبات ثلاثہ بھی ہو گئے۔ تو اب ہم ذرا عجیب سے کنذین سے لوگ تھے۔ میں نے کہا یار ہمیں سال ہونے کو آیا ہے، ہمیں عادیت بھی نہیں ہوئی، اور یہ پرسوں آیا ہے، ایسے مراقبات ثلاثہ بھی ہو گئے۔ تو دل میں حیرت تھی، ہم لوگ بولا نہیں کرتے تھے، انسان ہے وہ سوچتا تو ہے۔ تو سوچا یہ جا رہا تھا کہ کوئی کمی ہمیں میں ہے، ورنہ حضرت کی توجہ کا اثر تو یہ کہ دیکھ لو یہ پرسوں آیا، اور تو اس نے اجازت چاہی کہ حضرت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے، ہم سب بیٹھے تھے، 4 5 ساتھی ہوتے تھے، حضرت فرمایا بیٹھ جاؤ، میں نے بڑی محنت کی ہے تمہارے ساتھ، اور پوری توجہ اور کوشش سے چاہ ہے کہ تمہیں یہ مراقبات ہو جائیں، اس لیے کہ تم واپس جا کر یہ نہ کہو کہ وہاں تو تھا کچھ نہیں۔ اب تمہیں تسلی ہو گئی نا، اب اس کے بعد میرے پاس تب آنا جب حلال روزی کھانا شروع کرو۔ یہ قبر کی آمدن حرام ہے، اور حرام کھانے والوں کو یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی۔
جس دن حلال روزی کا بندوبست ہو جائے اور یہ قبر کی نظر نیاز کھانا چھوڑ دو تو پھر میرے پاس آ جانا، نہیں چھوڑو گے تو یہ جو کچھ دیا ہے یہ چھوٹ جائے گا۔ تو پھر وہ روزی تو انہوں نے نہیں چھوڑی، سلسلہ ہی چھوڑ گئے۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے، کسی کو جلدی ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ وقت لگتا ہے۔ تو فرمایا انسانی اختلاف کی وجہ سے، انسانی طبائع کے اختلاف کی وجہ سے نتائج مختلف بھی ہوتے ہیں۔ بعض سالک ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سلوک میں منازل بالا حاصل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ عالم امر اور عالم حیرت کے منازل بھی طے کر لیتے ہیں، مگر انہیں مشاہدات نہیں ہوتے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے اور اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت نیا ہوتی ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں بالکل ابتدا میں مشاہدات کی نعمت عطا فرما دیتا ہے، ایسے لوگوں کو رؤیت اشکال کا مراقبہ بھی کرایا جاتا ہے۔ اس مراقبہ میں روح کی اصل شکل جو بعد موت ہوگی سامنے آ جاتی ہے، اور مادہ پرستی کے دور میں بہت کم آدمی ایسے ملتے ہیں جن کی روح انسانی شکل پر ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ علماء اکثر ایسی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اس کی وجہ عدم علم ہے۔ ایسے انکشافات بالخصوص کشف قبور کے متعلق شبہ کی گنجائش تو حال کی سائنس کی ایجادات نے بھی نہیں چھوڑی۔ مثال کے طور پر ٹیلی ویژن کو دیکھ لیجئے، ٹیلی ویژن اسٹیشن اور ریسیونگ سیٹ کے درمیان طویل مسافت کے باوجود آواز بھی سنائی دیتی ہے، تصویر بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح جمادات میں شعور کے موجود ہونے کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض، 7 آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی ایسی چیز کائنات میں نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر لوگوں میں سننے کی استعداد نہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب، کیا نہیں دیکھتا تو کہ اللہ کے لیے جو کوئی آسمانوں میں ہے وہ سجدہ ریز ہیں، جو زمین میں ہے وہ سجدہ ریز ہیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، ہر چیز سجدہ کرتی ہے، اور اکثر انسان بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اکثر انسان ایسے ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا، یعنی انہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ سجدہ سے ولایت علی الثانی مراد ہے، مگر یہ قول درست نہیں معلوم ہوتا۔ احمد الناس کے ساتھ کثیر کی قید نے اس تعویل کو اڑا دیا، کیونکہ ثانی پر تو تمام جہان دلالت کرتا ہے، یعنی انہوں نے کہا نا یہ تو قدرت کی طرف سے ان پر مسلط ہے۔ فرمایا نہیں، انسان کی جب بات آتی ہے تو یہ نہیں، جمادات نباتات میں تو فطرت اللہ نے رکھ دی، انسان میں یہ چیز فطری نہیں، چونکہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اکثر انسان سجدہ کرتے ہیں، اور اکثر ایسے بھی ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام فطری طور پر نہیں کیا جاتا، ارادی طور پر کرنا پڑتا ہے۔ کثیر من الناس سے ظاہر ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو دال علی الثانی ہیں، اور یہ بات اصولاً غلط ہے۔ دلالت ثانی کیسے، اس لیے قول غلط ہے۔ اچھا، ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث شریف موجود ہے، حضرت سال فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلم تلبیہ کہتے تو اس کے دائیں بائیں کے تمام پتھر درخت ڈھیلے تک تلبیہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ مشرق سے مغرب تک تلبیہ کہتے ہیں۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ جب تلبیہ کہتے ہیں، جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ تلبیہ کہتا ہے تو جو پاس پتھر وغیرہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں، پھر ان سے اگلے، پھر ان سے اگلے، حتیٰ کہ روئے زمین کا ہر درخت پتھر جو سنتا جاتا ہے اس کے ساتھ تلبیہ میں شریک ہوتا جاتا ہے۔ اس حدیث سے اہل کشف کے اس کشف کی تصدیق ہوتی ہے کہ جمادات میں شعور اور حس موجود ہے، کہ جو اہل کشف کہتے ہیں کہ پتھر درخت سے بات ہو سکتی ہے، فرمایا یہ حدیث اس پر دلیل ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کوئی شخص مسجد حرام سے کنکریاں اٹھا کر باہر لے جانا چاہے تو وہ کنکریاں اس کو خدا کا واسطہ دیتی ہیں کہ انہیں نہ لینے دے، باہر نہ لے جائے۔ حضور نے فرمایا کہ ارض حرم سے جو کنکریاں اٹھا کر حرم سے باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ کنکریاں پکار کر اسے اللہ کا واسطہ دیتی ہیں کہ ہمیں یہاں سے باہر نہ لے جاؤ۔ یہ حدیث بھی اہل کشف کی تصدیق کرتی ہے کہ کنکروں میں شعور اور ادراک ہوتا ہے۔ ایک حدیث بخاری اور ترمذی میں آئی ہے، احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث میں محبت کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جمادات میں شعور اور حس موجود ہے، اور پہاڑ میں اتنی حس ہے کہ وہ حضور کو پہچانتا بھی ہے بلکہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ جمادات اور اشجار کو تسبیح و تعلیل، تحمید و تنزیہ کے لیے پیدا کیا گیا، وہ اپنے مقصد تخلیق پورا کر رہے ہیں۔ انسان کو معرفت الہی کے پیدا کیا گیا اور وہ خدا سے، اللہ سے غافل ہو گیا۔ انسان اگر اپنا مقام پہچان لے، قرب الہی، رضا الہی کے اصول میں لگ جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اس کا واحد ذریعہ ذکر الہی کی کثرت ہے، اور یہ خیال رہے مشاہدات، مکالمات، مکاشفات کا حاصل ہونا یا جمادات ارواح سے کلام کر لینا کمال کی چیز نہیں، اصل کمال قرب الہی اور رسائے الہی کا مقصود ہے۔ اللہ کی طاعت اور عبادت پر اس لیے صوفی کامل کے لیے ضروری ہے کہ مشاہدات وغیرہ تمام چیزوں سے صرف نظر کرتا ہو، اپنی منزل مقصود یعنی قرب الہی کی طرف بڑھتا چلا جائے، اور یہ مقصد شیخ کامل کی رہبری سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ آگے سلسلہ کا شجرہ دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک ضمیمہ ہے، پتہ نہیں اس میں حضرت حافظ صاحب کی کچھ باتیں ہیں اس میں، اور پھر کچھ لوگوں کی جو رائے دلائل سلوک کے متعلق ہیں۔ بہرحال حضرت کے ارشادات تمام ہوئے الحمدللہ، اور کتاب کی تسلیس ہو گئی۔ یہ اللہ کریم کی اپنی مشیت ہوتی ہے کہ کب وہ کون سا کام لینا چاہتا ہے۔ کتاب تو طبع ہوئی تھی 66 میں، اور اسے 44 سال ہو گئے طبع ہوئے، تو اللہ کریم کو اب منظور تھا۔ اب سے پہلے تو کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ ذرا مشکل ہے، اسے آسان کر دیا جائے، اور یہ بھی من جانب اللہ ہے کہ یہ توفیق عطا ہوئی، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس کی کچھ سمجھ بھی آئی اور لوگوں کو سمجھایا بھی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بنیاد کھودی، محنت کی، بیج بویا، پودے اگے، پھر وہ کھیتی بڑھی۔ اب الحمدللہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ان دلائل کو، اس کتاب کو عام کیا جائے۔ تو اب تک تو سلسلے کے اکثر ساتھی بھی اسے نہیں سمجھ پاتے تھے، بلکہ علماء ہی سمجھ سکتے تھے، اصطلاحات ایسی ہیں یا الفاظ ایسے تھے۔ تو یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، کوئی کام جب اللہ کریم لینا چاہے۔ ساتھیوں میں ہر آدمی اپنی جو محسوسات اور کیفیات ہیں ان کے مطابق سمجھتا تھا، تو اللہ کریم نے میرے دل میں خیال ڈالا، میں نے وہ رموز دل لکھ دی کہ لطائف سے لے کر فنا بقا تک ساتھیوں کو ایک جیسی سمجھ آئے اور ایک رائے پہ متفق ہو جائیں، ہر کوئی اس کی مختلف تعبیریں نہ کرتا رہے۔ پھر اللہ کریم نے توفیق دی، اس کی شرح لکھی، کنوز دل، وہ اچھی بڑی کتاب بن گئی۔ اس سے اب یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ جتنے احباب حضرات و خواتین ہیں وہ ایک عام سی، اس میں سادہ سلیس اردو عام فہم الفاظ ہیں، وہ بڑی شرح و بسط کے ساتھ کم از کم فنا بقا تک ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بھی توفیق الہی تھی، اللہ کریم نے چاہا تو یہ
شروع تو کی خواتین نے، انہوں نے یہ جو آپ کے کورسز ہوتے ہیں تو وہ روحانی تربیت کے کورسز خواتین میں چلائے جاتے ہیں، ان کے باقاعدہ انہیں دیے جاتا ہے، دینی کتابوں میں سے انہیں دیا جاتا ہے کہ اس کتاب سے فلاں صفحہ سے فلاں تک آپ کا پرچہ آئے گا، وہاں کی تیاری کرو۔ تو اس دفعہ انہیں دلائل السلوک سے دیے گئے۔ اب یہ مشکل تھی، خود دینے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، پڑھنے والوں کو بھی۔ تو پھر وہ میرے پاس آئیں کہ اب کیا کریں؟ میں نے کہا اب اسے چھوڑو نہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو یوں انہیں سبقاً پڑھانا پڑا۔ تو اس سے اللہ کریم نے یہ خیال دیا کہ یہ سب کو کیوں نہ پڑھا دی جائے۔ یہ اللہ کریم کی مرضی تھی، الحمدللہ مکمل ہو گئی، انشاءاللہ بہت جلد طبع ہو جائے گی۔ اب حاضر و غائب تمام ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے خریدیں، جتنی توفیق ہو اتنی خریدیں، کوئی 2 لے سکتا ہے، کوئی 10 لے سکتا ہے، اسے عام کریں اور عامت المسلمین کو اس نعمت کی خبر کریں ان کی بھلائی کے لیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا تھا اس کی توفیق سے الحمدللہ پورا ہوا۔ اب باری آپ لوگوں کی ہے۔ یہ محض ایک رسم نہیں تھی کہ ہم نے کتاب پڑھ دی، آپ نے سن لی، کام پورا ہو گیا۔ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں عام کی جائیں، لوگوں کو بتایا جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہر عید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب انسانی معاشرہ ایسی جگہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں سوائے اس کے عمل تو عمل، عقیدے کی اصلاح بھی نظر نہیں آتی۔ لہٰذا اس فن کو، اس شعبے کو، احسان کو، سلوک کو، ذکر اذکار کو عام کرنا اس وقت کی انتہائی ضرورت ہے۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن سے اللہ اس کو پھیلانے کی سعادت لے اور کام لے اور خدمت لے، یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے دونوں جہانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا واستر عیوبنا واغفر ذنوبنا فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا سلنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی سیدنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح
मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।